السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دلدل کیا ہے۔ یہ وہی دلدل ہے جو محرم میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھوڑے کی ایک شکل بنا دی جاتی ہے، وہ انسان خود ہی اس کے اندر رہتا ہے، صرف ایک شکل رہتی ہے گھوڑے کی، پاؤں انسان کا ہی ہوتا ہے، اور محرم میں عام طور پر تعزیہ کے پیچھے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ دلدل ہے کیا چیز؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دلدل کے بارے میں نے کہہ دیا کہ گھوڑے کی ایک شکل ہوتی ہے جسے بانس سے بنایا جاتا ہے، اس پہ کاغذ لگائے جاتے ہیں اور بالکل ایسا بنایا جاتا ہے جیسے وہ واقعی کوئی گھوڑا ہو۔ اب لوگوں کی کاریگری پر منحصر ہے کہ وہ کیسا بناتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں جو بالکل اس طرح بناتے جیسے کوئی گھوڑا ہو، حالانکہ دلدل کوئی گھوڑا نہیں تھا، وہ خچر تھا۔ بہرحال دیکھنے میں دونوں ایک ہی لگتا ہے۔ اب اس کے بارے میں جان لیں۔ دلدل عربی زبان میں خار پشت کو کہتے ہیں، خار پشت کو، جو بہت سست رفتاری کے لیے مشہور ہے۔ ممکن ہے کہ یہ نام اس کی چال کے وجہ سے ہی پڑ گیا ہو، لیکن یہ قیاس یقینی خیال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات دیکھیں، دلدل پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکستری رنگ کا ایک خچر تھا۔ دلدل ایک خچر کا نام تھا جو آپ کو مقوقس والی مصر نے بطور ہدیہ بھیجا تھا، اور اس کے ہمراہ ایک گدھا بھی بھیجا تھا جس کا نام یافور یا افیر تھا۔ دلدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں آپ کی سواری کے کام بھی آیا۔ یہ خچر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک زندہ رہا اور ینبوع میں اس قدر سن رسیدہ اور بے دندان ہو کر فوت ہوا کہ اسے کھلانے کے لیے جو اس کے منہ میں ڈالنا پڑتے تھے۔ شیعی روایات کے مطابق جنگ جمل میں، جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خچر پر سوار تھے، اسی لیے دلدل کی اہمیت ان لوگوں کے نزدیک بہت ہے۔ دلدل جو ایک خچر تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت مانتے بھی تھے۔ کئی غزوات میں وہ دلدل آپ کے ساتھ بھی رہا۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تب بھی وہ دلدل زندہ تھا، اس نے لمبی حیات پائی، اور جو چیز آپ سے منسوب ہے ظاہر سی بات ہے نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، تو یہی کافی ہے کہنے کے لیے کہ وہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، منسوب ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ خچر ہو چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو آپ کے در کا، لوگ اس کی قدر کریں گے ہی۔ تو آپ کے بعد بھی لوگ جاتے تھے، اس دلدل کو دیکھتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے کہ میں نے اس چیز کو دیکھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے کام آتا تھا۔ یہ دلدل بہت بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ اب کوئی اور خچر ہوتا تو شاید اس کی اس طرح خدمت نہیں ہو پاتی، لیکن اس دلدل کے ساتھ کیا ہوا کہ لوگ جاتے اور اپنے ہاتھ سے اسے کھانا جو بھی ہوتا ہے، جو گیہوں جو کچھ میسر ہوتا وہ اس دلدل کو کھلاتے، اپنے ہاتھ سے کھلاتے، پانی پلاتے، یعنی خدمت کے لیے لوگ وہاں مامور تھے۔ یہ دلدل ایک اور واقعے سے بھی بہت مشہور ہے کہ کئی جنگوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ بھی یہ موجود تھا، اس لیے اس دلدل کا تذکرہ لوگ اس میں کرتے ہیں، محرم میں کرتے ہیں، اور جب تعزیہ نکلتا ہے تو آپ کہیں کسی کونے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو اس دلدل کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ دلدل کے ساتھ دوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ صرف گھوڑے کا پیٹ بنایا جاتا ہے، پاؤں کی جگہ پر انسان کا پاؤں ہی ہوتا ہے، مطلب اس میں بھی ایک کاریگری ہوتی ہے۔ دلدل کی یہی تاریخ ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔